کہ انسان کیا کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے ایک نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کی دوسرا گناہ کر لیا، پھر وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ سارے دل سے ہو جاتا ہے، پھر اعمال کے اندر انسان کو مزہ نہیں آتا۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے خیال کہیں اور پہ ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دل کی توجہ نہیں ہوتی، تو انسان کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ڈھیل دی ہے، یہاں پہ بھی ڈھیل دی ہے کہ گناہ ہو جائے نا تو یہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے جو گناہ لکھتا ہے، ہمارے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد یہ فرشتہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے، صبر کرو، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لی بندے نے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ گناہ مٹا دو، نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی لکھ دو۔ گناہ سے توبہ کی ہے، گناہ مٹ گیا، نیکی لکھی گئی۔ اور اگر انسان نے گناہ کے بعد توبہ نہیں کی پھر وہی ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے کے لیے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پہ یہ فرشتہ انسان کی نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر انسان نیکی کر لے تو پھر 10 گنا تک اس کو اجر ملتا ہے۔ ارادہ صحیح ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ جھوٹ والا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا کہ آپ کا ارادہ ہے اس روزے کے لیے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ارادہ ہے، دل چاہتے ہیں قسم جو لگا جا، یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہے۔ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ ہم تیار ہیں، انشاءاللہ تیار ہیں۔ انشاءاللہ کی تیاری کیسے ہونی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ یہاں پہ پھر تفسیر طلب بات ہے کہ باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دے کے آپ کو ذبح کرتا ہوں، اور بیٹا کہتا ہے یار ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ بیٹے کو بھی پتا تھا کہ باپ کا خواب وحی ہے، کہا ابا جان اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا پورا کرو۔ کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ اور پھر تیاری کیسے ہوئی؟ باپ کے ساتھ چل پڑے، کہا میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کی طرف دیکھوں اور میرے دل میں خیال آ جائے یہ کیسا ابا ہے کہ مجھے ذبح کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے دل میں رحم آ جائے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے حکم میں کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہ آ جائے۔ اسے کہتے ہیں انشاءاللہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور روزے پہ جانے کا ہم ارادہ کریں، بستر اٹھا کے مسجد کے اندر لے آئیں، پھر کہیں انشاءاللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، یہ انشاءاللہ ہے۔ یہاں والا انشاءاللہ، یہ جھوٹ والا انشاءاللہ نہ کہا کرو۔ اگر دل کے اندر ارادہ ہو تو پھر کہا کرو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، جھوٹ والا انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔